اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صدیقہ کانا یأکلان الطعام انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ یہ 3 آیات مبارکہ ہیں، 75، 76، 77۔ سورۃ المائدہ 6واں سپارہ۔ فرمایا اللہ نے مسیح بن مریم نہیں مگر ایک رسول۔ اس سے پہلے بات کیا بیان ہوئی تھی؟ اس سے پہلے بات یہ ہوئی تھی کہ لوگوں نے کسی نے 3 کہا اور 3 میں سے تیسرا کہا، اور کسی نے کسی انداز سے اور کسی نے کسی انداز سے اللہ کا شریک ٹھہرایا۔ اللہ نے توبہ کرنے کی ان کو دعوت دی، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 72 میں عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال کو بھی بیان فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ میرا بھی اور تم سب کا رب وہی اللہ ہے، وہی پالنے والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اللہ کے ایک رسول ہیں، جیسے اور بہت سارے رسول تھے۔ تو لازمی بات ہے کہ سب سے بہترین تعلیم کس کی ہوتی ہے؟ وہ رسول کی ہوتی ہے، رسولوں کی ہوتی ہے۔ تو ان رسول علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بھی ذکر فرمایا۔ اب یہاں بیان فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ رسول تھے، بس رسول تھے، رسول ہیں، رسول ہی اٹھیں گے قیامت کے دن۔ اس سے پہلے بہت رسول ہو گزرے ہیں۔ رسول کی جمع ہے، رسول کا مطلب ہے ایک رسول، رسول جو ہے اس کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پہلے بہت سارے رسول تشریف لے آئے ہیں، آ کر جا چکے ہیں، گزر چکے ہیں من قبل ہی، اس سے پہلے۔ اور ان کی ماں جو ہیں کس کی؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام، مسیح بن مریم کی جو والدہ ہیں، جو امہ ہیں، جو ان کی والدہ ہیں، ان کی ماں ہیں، امی جان، وہ کون ہیں؟ وہ صدیقہ ہیں۔ ان کو صدیقہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ صدیقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لغوی معنی سچا، لیکن ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ کیا فرمایا؟ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ جیسے عوام کھانا کھاتی ہے نا، تو کھانے کی صورتیں الگ ہیں، انداز الگ ہے، شریفانہ ایک طور طریقہ وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کھانے کی جو ضروریات ہیں عام لوگوں کو، عوام کو، وہی ضروریات ان کو بھی لاحق تھیں۔ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ کھانا، دیکھیں یہاں بھی تثنیہ اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ صیغہ دیکھیں کس طرح آیا ہے، کانا یأکلان الطعام، یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے۔ دیکھو تو ہم کیسی صاف نشانیاں ان کے لیے بیان کرتے ہیں۔ نبینو، ہم بیان کرتے ہیں صاف صاف واضح انداز میں، تاکہ سمجھنے والوں کو کوئی دشواری ہیگی پھیگی نہ رہ جائے، ٹھیک ہے؟ بیان کرتے ہیں۔ پھر دیکھو، ثم انظر، نظر کرو، دیکھو وہ کیسے اوندھے جاتے ہیں، یعنی پھر بھی کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ تم فرماؤ، آپ کہہ دیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور پھر بعد میں آپ کی امت کو خطاب ہے کہ بتاؤ ان لوگوں کو، کیا اللہ کے سوا ایسے کو پوچھتے ہو جو تمہارے نقصان کا مالک نہ نفع کا؟ ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول کا۔ اولو العزم رسول، اولو العزم نبی، اللہ کے برگزیدہ، مقرب، معزز، وجاہت والے اس ہستی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور اس ذکر کے بعد کیا بیان ہوا؟ آپ کہہ دیجئے، کیا؟ جو تمہارے نقصان کا مالک، نہ نفع کا، نہ تمہیں ضرر پہنچا سکتے ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں،
اور اللہ ہی سنتا جانتا ہے۔ تم فرماؤ اے کتاب والو، اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو، غلو نہ کرو۔ غلو جانتے ہیں نا آپ کہ غلو کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو بہت بڑھا چڑھا دینا، ایگزیجریٹ کرنا، ٹھیک ہے؟ ناحق زیادتی نہ کرو اور ایسے لوگوں کی خواہش پر نہ چلو جو پہلے گمراہ ہو چکے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سیدھی راہ سے بہک گئے، سیدھے راستے سے الگ ہو گئے، بہک گئے۔ تو ایسوں کے راستے کو اختیار مت کرو۔ اب ذرا آیت مبارکہ کے آپ الفاظ پر غور کیجئے۔ یہ احمد رضا کا ترجمہ ہے۔ مسیح بن مریم نہیں ہے، یعنی وہ کچھ اور نہیں ہیں، وہ الہ نہیں ہیں، نہ ہی نعوذ باللہ الہ کے بیٹے ہیں۔ کوئی اور ان کا پورٹ فولیو نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اللہ کے شریک ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جو چاہیں منوا لیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ ایک رسول ہیں، جیسے آپ نے پڑھا ہوگا ما محمد اللہ رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں مگر کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کے رسول کا پورٹ فولیو ان کے پاس موجود ہے۔ یہ بہت بڑا عہدہ ہے، چھوٹا موٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے علاوہ یہ آپ نہیں سمجھیے کہ نہیں وہ جو چاہیں اللہ تعالیٰ سے منوا سکتے ہیں اور جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ سب آپ لوگوں کی خیالی باتیں ہیں، خیالی پلاؤ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام مسیح بن مریم جو ہیں وہ اللہ کے ایک رسول ہیں اور اس کے علاوہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ نہیں کا ترجمہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے کہ آپ ان کو کہیں اللہ کہنے لگ جائیں، الہ کہنے لگ جائیں، الہ کا بیٹا، ہرگز نہیں، ایسا کچھ بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کہیں اور اس کو گوارا کیا جائے۔ وہ تو صرف اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسے قصر اضافی کہتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی بہت سے رسول علیہ السلام گزر چکے، جیسے وہ صالح، جیسے وہ اللہ کی بارگاہ میں وجاہت والے بندے اور رسول تھے، انہی میں سے ایک رسول عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں فرمایا ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل۔ فرمایا وہ تو ہمارے ایسے بندے تھے جن پر ہم نے فضل کیا اور بنی اسرائیل کے لیے ہم نے ان کو اپنی قدرت کا نمونہ بنا دیا۔ وہ امہ صدیقہ، اور ان کی والدہ صدیقہ یعنی سچی فرما بردار تھی۔ تو یہاں صدیقہ کیوں فرمایا آپ کی والدہ کو؟ دیکھیں سچ تو بہت سے لوگ بولتے ہیں، اللہ کے بہت سی بندیاں اور بہت سے بندے گزرے جو سچے، ٹھیک ہے؟ لیکن صدیقہ نبی کی تصدیق کرنے والی، عیسیٰ علیہ السلام ان کی گود میں نبی تھے لیکن آپ نے ان کی نبوت کی تصدیق کی۔ تو اصل میں صدیق وہ جماعت ہے، صدیقہ وہ جماعت ہے جو نبی علیہ السلام کو دیکھیں اور دیکھ کر ان کی تصدیق کریں کہ ہاں یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اصل میں صدیق اور صدیقہ کہتے ہی اس کو ہیں، ورنہ سچ بولنے والے تو بہت سارے ہوتے ہیں نا، کہ آپ کیا مطلب ایسا تو نہیں ہے نا کہ اللہ کا مومن بندہ ہو اور وہ سچ نہ بولتا ہو، کیونکہ جھوٹ بولنا تو کیا ہے؟ منافق ہونے کی ایک علامت ہے۔ تو سچے تو اللہ کے سارے مومن بندے اور بندیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ خاص یہ خصوصیت کیا ہے صدیقہ ہونے کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تصدیق کی اور باقی نبیوں کی بھی تصدیق کی، زکریا علیہ السلام کی پرورش میں رہی ہیں ان کی بھی تصدیق کی، تو وہ صدیقہ ہیں۔ اور ویسے جو ایک عام سچ ہوتا ہے دنیاوی لحاظ سے جو بولنے کا، وہ تو تھی ہی سچی، فرما بردار بھی تھی اور سچی تھی، یعنی سچ بولنے والی تھی، لیکن صدیقہ کہنے کا یہ یہاں پر موقع اور محل ہے جو نظر آ رہا ہے۔ اور بی بی مریم یا کوئی بھی آپ سے پہلے جتنی بھی اللہ کی نیک بندیاں خواتین گزری ہیں، کوئی بھی نبی نہیں تھیں۔ سورہ یوسف ہے، آیت نمبر 109 ہے، اور اللہ نے ارشاد فرمایا اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب مرد ہی تھے، جتنے بھی رسول تشریف لائے سب مرد تھے۔ یہ قرآن کی واضح آیت اور دلیل موجود ہے۔ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب مرد ہی تھے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی، ٹھیک ہے، جنہیں ہم وحی کرتے
تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ بات بالکل صاف اور واضح معلوم ہو گئی کہ کوئی خاتون نبی نہیں ہوئیں۔ اللہ نے جتنی مخلوق پیدا کی سب کو کھانے پینے کا محتاج بنایا۔ کھائے پیے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ ایک قانون ہے۔ اللہ چاہے تو بغیر کھائے پیے بھی زندہ رکھنے پر وہ قادر ہے، لیکن یہ ایک اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے کہ کھانا پینا اللہ نے سب کی ضرورت اور احتیاج رکھی ہے۔ فرمایا کہ کانا یاکلان الطعام، یعنی وہ دونوں جیسے اور لوگ اور بندے عام لوگ عام انسان کھانا کھاتے ہیں، کھانے کے محتاج ہیں، تو وہ بھی عام انسانوں کی طرح کھانا کھانے کے ضرورت مند تھے، اور ان میں وہ تمام بشری خصوصیتیں اور ضروریات پائی جاتی تھیں جو دوسرے انسانوں میں پائی جاتی ہیں۔ اور اگر آپ یہاں غور کیجئے تو اللہ تعالیٰ کا کلام نہایت ہی نفیس اور بلیغ ہے۔ کھانا کھانے کا لازمی نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ قضائے حاجت کی آپ کو ضرورت پیش آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا بیان کیا کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، تو کھانا کھانے کی وجہ سے جو دیگر ضروریات آپ کو پیش آ سکتی ہیں وہ بھی ان کو پیش آتی تھیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کھانے کے لیے جو محنت اور جو تکلف ہمیں کرنا پڑتا ہے وہ بھی ان کو اس کی حاجت تھی۔ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ ایک صدیقہ ہے نبی کی تصدیق کرنے والی، اور ایک نبی ہیں۔ اب آپ کہتے ہو آپ کے بزرگ جو ہے وہ کافی عرصے کھانا ہی نہیں کھاتے، وہ پتہ نہیں کون سے بزرگ ہیں، وہ کیا بن کے آئے ہیں۔ جب اللہ کے نبی کھانا کھانے کے ضرورت مند ہیں، جب صدیق اور صدیقہ کھانا کھانے کے ضرورت مند ہیں، تو آپ کے کون سے بزرگ ہیں جو کھانے کے بغیر زندہ رہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو آپ کی بات اور آپ کا جھوٹ ہونا قرآن نے ثابت کر دیا۔ کھانا کھانے سے جو بھی اور جتنی بھی چیزوں کا انسان محتاج ہوتا ہے، ان کے ہوتے ہوئے آپ اس کو کیسے الہ کہہ سکتے ہیں، یا اللہ کا بیٹا یا اس کی بیوی کیسے آپ قرار دیتے ہیں؟ آپ کی کتنی بڑی جہالت ہے اور کتنا بڑا ظلم ہے۔ جو انسان خود ضرورت مند ہو وہ دوسروں کی حاجت کو خود بخود کیسے پورا کر سکتا ہے؟ جو انسان خود کھانے کا محتاج ہو وہ دوسروں کو بغیر کھائے کیسے زندہ رکھ سکتا ہے؟ آپ تصور کیجئے اپنی باتوں میں آپ کے کتنا تضاد اور تعارض ہے۔ تم لوگوں کے اس عقیدے کو کہ تم کہتے ہو کہ 3 الہ ہیں، تمہاری تثلیث کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح رد کر دیا، اور تثلیث ہی کیا، جو لوگ جس طرح سے بھی شرک کرتے ہیں اور شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی شرکت کو رد فرما دیا۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، توحید کے اتنے صاف بیان کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، واضح فرمایا، پھر بھی تم سمجھنے کو تیار نہیں ہو، تو کتنے بدعقل اور نادان اور ناسمجھ لوگ ہو۔ اس قدر صاف اور واضح بیان کے باوجود تم اپنی وہی پرانی تعصب پر، غلط عقیدے پر یعنی جمے ہوئے ہو، چمٹے ہوئے ہو، اور چمٹے رہنے کو ہی تم اپنی عقل سمجھتے ہو، ورنہ تمہارے پاس نہ تو کوئی عقلی اور نہ ہی کوئی نقلی کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ یعنی تمہاری احمقانہ، جاہلانہ، بے وقوفانہ، فضول اور بے بنیاد عقیدے کی جڑ اللہ تعالیٰ نے کاٹ دی، اکھاڑ دی۔ اب تم سمجھو یا مت سمجھو، تمہاری مرضی۔ لوگوں پھر بھی دیکھو تو صحیح طرح غور تو کرو کہ کیسے احمق اور کیسے بے وقوف لوگ ہیں، اتنے صاف اور واضح بیان کے باوجود یہ کہاں جا رہے ہیں؟ پھر بھی اپنی اسی یعنی پرانی ضد پہ ہی ابھی بھی قائم ہے۔ یہ بالکل بھی سننے سمجھنے کو، غور کرنے کو تیار نہیں ہے۔ سوچو ذرا، یہ اتنی صاف اور واضح کھول کر آیتیں بیان ہوئی ہیں، پھر بھی یہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی یہ ادھر ادھر جا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ درگاہوں پہ درباروں میں جا رہے ہیں۔ اس بیان اور وضاحت و صراحت کے بعد یہ کدھر جا رہے ہیں؟ کس قول کو یہ تھامے ہوئے ہیں؟ یہ کس گمراہ مذہب کو اختیار کیے ہوئے ہیں؟ کیوں نہیں سمجھتے بات کو؟ کیوں اپنے آپ کو دشمن بنے ہوئے ہیں؟ کیوں جہنم کی طرف جا رہے ہیں؟ قل اتعبدون من دون اللہ، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا کہ آپ ان کو بتا دیجئے، ان سے آپ کہہ دیجئے، آدم علیہ السلام کی اولاد جتنی بھی ہے ان تمام ان کے فرقوں سے یہ کہہ دیجئے کہ جو لوگ بھی غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اس میں جو لوگ بھی شامل ہیں،
کسی کی تخصیص نہیں ہے کہ وہ عیسائی ہیں کرسچن ہیں، نہیں، وہ کوئی بھی ہو، غیر عیسائی ہو، تمام مشرک سب شامل ہیں، سب کو یہاں خطاب ہے۔ کیا تم اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہو، ایسوں کی عبادت کرتے ہو، ایسی چیز کی پرستش کرتے ہو جس کو تمہارے نفع اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں، اسے تم سے نقصان کے دور کرنے اور نفع پہنچانے کی کوئی قدرت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ کیا ہو گیا تمہیں، کیوں نہیں سمجھتے بات کو؟ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی سب کچھ سننے والے جاننے والے ہیں، یعنی وہ اپنے بندوں کی باتوں کو سنتے اور ہر چیز کو جانتے ہیں۔ لہٰذا تم اس سے اعراض کر کے، اللہ سے منہ پھیر کر، ایسے بے جان مجسموں اور مورتیوں اور گایوں اور پتھروں اور جو بھی ہے، جس کو بھی تم یعنی ہم جانتے ہیں نہیں جانتے، ایسے کی پوجا کیوں کرتے ہو جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں، نہ جانتی ہیں، اور نہ اپنے یا کسی اور کے نفع و نقصان کا ہی کچھ بھی اختیار رکھتی ہیں۔ ایسوں کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ ایسوں کے دربار میں جا کر ٹھوکریں کیوں کھا رہے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کر رہے ہو؟ اس سے بڑھ کر کسی انسان کی، جو انسان کہے جاتے ہیں، ان کی جہالت کی کیا انتہا ہوگی کہ جو اپنے مالک، اپنے مولا جو سمیع و علیم ہے، اس کو چھوڑ کر عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا لے۔ اس کی جہالت کی کیا انتہا ہوگی؟ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے۔ یہ ہر ایک جو بھی فرقے ہیں، باطل فرقے، ان سب کے عقیدے کی یہاں پر تردید ہو رہی ہے، اور اس کے لیے دوسری دلیل پیش کی گئی ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان میں معبود ہونا، الوہیت ہونا، اس کا کوئی وصف پایا جانا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو ہے ہی نہیں، کوئی بھی وصف نہیں ہے ان میں، ٹھیک ہے۔ ان کا دوسروں کو نفع پہنچانا یا نقصان سے بچانا بہت دور کی بات ہے۔ وہ لوگ خود اپنے دشمنوں کے ظلم کو دفع کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں، رو رو کر دعا کرتے ہیں۔ ان کی سب کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں، سب اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، اللہ کی دستگیری چاہتے ہیں، سب اللہ سے رو رو کر اور امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ دعا مانگتے ہیں تاکہ ان کی مصیبت کا وقت ٹل جائے اور اللہ تعالیٰ ان کی مصیبت ٹال دے۔ اب آپ غور کیجئے کہ وہ اپنے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے تو آپ کو کیسے کوئی نفع اور نقصان پہنچا سکیں گے؟ سوچئے، اب وہ لوگ جو قبروں میں پڑے ہیں وہ آپ کی پکار کو کیسے سنیں گے؟ جب اللہ اگر سنا دے تو اور بات ہے، لیکن جو اللہ سن رہا ہے یہاں بیٹھے بیٹھے، تو اس اللہ کو سنانے کے بجائے آپ قبروں پر جا کر کیوں سنا رہے ہیں قبر والوں کو؟ وہ تو اپنے نفع نقصان کے خود مالک نہیں ہیں، وہ تو خود آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کر دیجئے۔ جنت البقیع والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، جو کہ صدیقین کی جماعت تھی۔ جو لوگ قبروں میں پڑے ہیں، جو لوگ قبروں کے پاس اور قبروں کے اوپر اور قبروں کے پتھروں کو، ان کی دیواروں کو چومتے چھاٹتے ہیں، ان کو ذرا غور کرنا چاہیے۔ وہ قبر والے تو کسی کی بات سننے اور کسی کا حال جاننے کی ہی طاقت نہیں رکھتے، کسی کا حال نہیں جانتے کہ میرے پیچھے میرے گھر والوں کا، میرے بچوں کا، میرے باغات کا کیا حال ہے۔ یہ قدرت تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اس لیے حاجت روا اور مشکل کشا بھی صرف وہی ذات ہے جسے ہم اللہ کہتے ہیں۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، یہاں پر اللہ نے یہود و نصارہ کی الگ الگ تردید کی ہے، اور اگر آپ کہیں کہ کلمہ پڑھنے والے جو مسلمان کہلاتے ہیں وہ کتنے ہیں، یہ تو اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے۔ تو الگ الگ تردید کے بعد اب دونوں کو مخاطب فرمایا ہے۔ کیا مخاطب کیا؟ کہ نصارہ نے مسیح علیہ السلام کے معاملے میں غلو کیا، اور ایک بشر، ایک نبی، ایک رسول جسے اللہ تعالیٰ نے نبوت بخشی تھی اور اسے اپنی قدرت کاملہ کی نشانی قرار دیا تھا، انہوں نے کیا کیا؟ معبود کے مقام پر کھڑا کر دیا۔ دوسری طرف اہل یہود نے انہیں جھوٹا قرار دیا،
دونوں ہی غلو کرنے لگ گئے نا، ہے نا. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بالکل جھوٹ ہے، تو ان سے انتہائی توہین آمیز سلوک کرنے لگ گئے وہ لوگ. ان پر اور ان کی والدہ پر تہمت طرازی کی اور ان کے قتل کے درپے ہوئے. اور بقول انہی کے زوم باطل نے کیا کیا، وہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے سولی بھی دے دی، نعوذ باللہ استغفر اللہ. لیکن آپ غور کریں، حقیقت حال یہ ہے کہ دین میں جو بھی خرابی آئی ہے اور جب بھی خرابی آئی ہے وہ کیوں آئی ہے؟ وہ اسی غلو کی وجہ سے آئی ہے کہ جب انسان راہ اعتدال کو چھوڑ دے اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے، طرح طرح کی خرابیاں، فساد پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو بار بار نصیحت فرمائی، مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھانا جس طرح نصارہ نے مسیح ابن مریم علیہ السلام کو حد سے بڑھا دیا تھا. میں تو صرف اس کا بندہ ہوں، اس لیے تم مجھے اس کا بندہ اور رسول ہی کہو. بخاری شریف کی حدیث شریف ہے. یہ بخاری شریف ہے، کتاب احادیث الانبیاء، حدیث نمبر 3445 ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر یہ کہتے سنا تھا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا. کیا فرمایا کہ میں نے خود سنا. سمعتو کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے خود سنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے مرتبے سے زیادہ نہ بڑھاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو نصارہ نے ان کے مرتبے سے زیادہ بڑھا دیا ہے. میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے یہی کہا کرو میرے متعلق کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، یعنی میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں. وَلَٰكِن قُولُوا، اور لیکن یہ کہا کرو عبداللہ و رسولہ، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول. یہ تو ہے قرآن و حدیث کی بات، لیکن لوگوں کی بات کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں، لوگوں نے کہا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، ہم تو مالک ہی کہیں گے کہ ہو مالک کے حبیب. غلو نہیں کیا، غلو کی انتہا کر دی. نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. اب یہ سب ذرا غور کیجئے گا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزاع دیدار عطا کرنا. یہ سارے اشعار کیا ہیں؟ ڈراتا مجھ کو تو کیوں ہے عذاب قبر سے واعظ، وہاں سرکار آئیں گے خطا جانے عطا جانے. غلو نہیں کیا، غلو کی انتہا کر دی، جتنا کر سکتے تھے کیا، اور پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں. اور یقیناً اہل توحید کو دکھ ہوگا کہ یہ تو نبی کی شان میں غلو کیا اور بہت کچھ غلو کیا، وہ ہمارے احاطے کہنا چاہیے کہ بیان سے باہر ہے. لیکن امتیوں کی شان میں بھی اتنا غلو کیا کہ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کہ وہ جو کلائی ہوتی ہے نا، ہاتھ کی ہتھیلی، اس میں دنیا ایسی ہے جیسے رائی کا دانہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی غلو کرتے کرتے اللہ کے جو بندے تھے، امتیوں کو نبی سے بھی بڑا مقام دے دیا. اب آپ کیا کہیں گے؟ جتنا دل چاہے روئیں، سر پیٹیں، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں، بخشا بخشایا سمجھتے ہیں، عاشق رسول بھی سمجھتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو نفع اور ضرر کا جو ہے کوئی اس کے پاس اختیار ہو. اور یہ تو ایسے بنا دیا امتیوں کو، نبی کو نہیں، امتیوں کو ایسا بنا دیا کہ کسی کی کشتی وہ سمندر میں جا کے ایک ہاتھ لگاتے ہیں تو پار لگا دیتے ہیں، کسی کی 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو تیرا دیتے ہیں، کسی کے مرے ہوئے بچے کو زندہ کر دیتے ہیں. مطلب جو چاہیں آپ ان سے کروا لیں. کرامت کے نام پہ اللہ ہی جانے کہ کیا کیا ڈھونگ رچائے ہوئے ہیں کہ انسانوں کو کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی مشرک بنا دیا. اور 4 امام بنائے، چاروں کو صحیح کہا، اور اس کے بعد اماموں کو نبی کا درجہ دے دیا. اماموں کی بات ٹس سے مس نہیں ہو سکتی، اپنی جگہ سے ادھر سے ادھر ہل نہیں سکتی. امام نے جو کہہ دیا کہہ دیا، بے شک کہ وہ قرآن کے خلاف بھی ہو، کچھ فرق نہیں پڑتا، اس میں قرآن میں تعویل کر دیں گے. حدیث شریف اور سنت کے خلاف ہو، کچھ فرق نہیں پڑتا، اس میں تعویل اور تحریف کر دیں گے آرام سے، اور اپنے امام کو ایسا درجہ دیں گے جیسے کہ نبی کا حق ہے. اللہ کی صفات اللہ کے بندوں کو دے دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو دے دیا کہ یعنی دنیا میں
انہی کی وجہ سے یعنی سب کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ جس کو جو مل رہا ہے وہ اللہ کے ولیوں کی وجہ سے مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے ولی دور سے اور نزدیک سے ہر بات سنتے ہیں، ہر بات جانتے ہیں، لوگوں کی مشکلوں کو دور کرتے ہیں، قبروں سے نکل کر آتے ہیں، لڑائی جھگڑے میں مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ مطلب کس طرح کا غلو کیا ہے آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کائنات میں اللہ کے بندوں کا حکم چل رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بعضوں نے کہا کہ اللہ اور رسول ایک ہی ذات ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر مومن اللہ کا ولی ہے، اور مومن وہ ہے جو اللہ کا فرما بردار ہو، جس کا ایمان اور عقیدہ درست ہو، اور اپنے مالک کی باتوں پر یقین کامل ہو، قرآن اور حدیث پر اس کو یقین ہو۔ لیکن پھر بھی اللہ کے ولی بھی اللہ کے بندے ہی ہوتے ہیں، ہاں وہ مقرب ہوتے ہیں لیکن اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بہت ہی معزز اور مقرب، بہت ہی پسندیدہ محبوب ترین بندے ہیں، لیکن بندے اور رسول اور نبی ہیں، ان میں الوہیت ہم نہیں مانتے۔ مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو یہ دعوت دی گئی ہے کہ اپنے دین میں ناحق مبالغہ نہ کرو، ایگزیجریشن نہ کرو، اتباع حق کرو اور حد سے نہ بڑھو۔ جس شخصیت کی تعظیم کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کے بارے میں بے حد مبالغہ آرائی سے کام نہ لو کہ اسے دائرہ نبوت سے نکال کر مقام الہیت تک پہنچا دو۔ ایسا نہ کرو، ایسا کرو گے تو نقصان تمہارا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ مسلمان ہوتے ہوئے بھی کافر ہو جاؤ گے، مشرک ہو جاؤ گے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ، اور ایسے لوگوں کی خواہش پر نہ چلو۔ ایسے لوگ کون ہیں؟ یعنی اپنے سے پہلے لوگوں کے پیچھے مت لگو، ان کے پیچھے مت چلو، جنہوں نے اپنے ایک نبی کو الہ بنا کر خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا، ٹھیک ہے۔ ان کی باتوں کو مت ماننا، ایسے لوگوں کے طریق پر مت چلنا۔ قد ضلوا من قبل، پہلے تو وہ لوگ خود ہی گمراہ ہو گئے، گمراہی میں بھٹک گئے، اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، پھر انہوں نے کیا کیا؟ اور بہتوں کو گمراہ کیا، بہت سے لوگوں کو سیدھے راستے سے ہٹا دیا، سیدھے راستے کو دھکا دیا، سیدھے آ رہے تھے، دھکا دیا، کسی کھڈے میں، کسی کھائی میں، کسی کنویں میں ان کو ایسا گرایا کہ پھر وہ نکلنے کے قابل نہ رہے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں جملے بظاہر ایک ہی ہیں، مگر بات یہ ہے کہ وہ خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا، اور اب بھی وہ گمراہی سے چمٹے ہوئے ہی ہیں۔ یہاں آپ غور کیجئے 3 مرتبہ یہ دلو آیا ہے، ٹھیک ہے، اور قد کے ساتھ یہاں آیا کہ وہ خود گمراہ ہو چکے، خود گمراہ ہو گئے، اور بہتوں کو انہوں نے گمراہ بھی کر دیا، اور ایسے گمراہ ہوئے، ودلو، ایسے گمراہ ہوئے کہ سیدھے راستے ہی سے ہٹ گئے، سیدھے راستے ہی سے بچھڑ گئے، سیدھے راستے ہی کو چھوڑ دیا، بھٹک گئے، اب بھٹک ہی رہے ہیں۔ ایسا غلو کیا، ایسا حد سے آگے بڑھے کہ بس اب حد سے آگے بڑھتے ہی چلے گئے، پیچھے پلٹ کے دیکھا ہی نہیں، حق و باطل کی تمیز کی ہی نہیں۔ انسان کا نیچر کچھ اس طرح سے ہے، اس کی فطرت کچھ ایسی ہے کہ اس کو جس سے محبت ہو نا، عقیدت ہو، تو وہ اس کی شان میں بہت زیادہ مبالغہ کرتا ہے، چاہے وہ اس کا اپنا لیڈر ہو، قائد ہو، امام ہو، تو کبھی وہ اتنا زیادہ غلو کرتا ہے کہ ان کو پیغمبر کا، نبی کا مقام بھی دے دیتا ہے، کبھی معصوم سمجھنے لگ جاتا ہے، کبھی وہ اس کے اندر الہی صفات مان لیتا ہے۔ ایسی بدقسمتی ہے کہ آج یعنی کلمہ پڑھنے کے باوجود لوگ غلو سے محفوظ نہیں رہ سکے۔ کچھ ائمہ کو انہوں نے اتنا بڑھا دیا، ائمہ کی شان میں اتنا غلو کیا کہ ان کی رائے کو اور قول کو، بلکہ یہی نہیں، ان طرف سے جو فتوے جاری ہوئے، ان کے فتوے کو، ان کی فقہ کی کتابوں کو بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ترجیح دینے لگ گئے۔ آپ دیکھیں ذرا کہ آپ کو حیرت ہوگی، آپ حیران ہوں گے کہ عقل کیسی ماری گئی۔ قرآن نے عقیدے کی باتوں کو یا عمل کی باتوں کو یا ہر ایک بات کو اتنے واضح انداز میں، اتنے مکمل طریقے سے بیان فرمایا ہے کہ کسی کو کوئی شک و شبہ باقی ہی نہ رہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر خوبصورت انداز میں بتایا، بیان کیا کہ وہ دونوں ماں بیٹے
کیا کرتے تھے؟ اپنی زندگی کی بقا کے لیے جیسے دوسرے لوگ کھانا پانی کے ضرورت مند ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اسی طریقے سے وہ لوگ بھی کھایا پیا کرتے تھے۔ تو جب انہیں کھانے کی حاجت ہوتی تھی وہ کھاتے تھے، پینے کی حاجت ہوتی تو پیتے تھے۔ تو جب انسان کھانے پینے کا خود ضرورت مند ہے تو آپ بتائیے کہ وہ الہ یا الہی صفات سے متصف کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو فی الحال حالات ایسے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی بہت کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جو واقعی مسلمان ہیں، مومن ہیں، ان کو ایسے ہی نہیں کہ کھاتے پیتے عیش کرتے بیٹھے رہیں، نہیں۔ چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوكب قسمت امکان ہے خلافت تیری، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اونچائی عطا کر دے، جہنم سے جنت کی طرف راستہ دکھا دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، عقل ہے تیری سپر، عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری۔ آپ ایک اللہ اکبر کی آواز تو لگائیے۔ تم مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، تدبیر کرو گے اللہ اسی کو تقدیر بنا دیں گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، لوح و قلم تیرے ہیں، جو چاہو گے جو دعا کرو گے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ مسلمانوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرو، شرک کو چھوڑ دو، کیسا بھی شرک ہو اس کو چھوڑ دو، صرف اللہ کے لیے جیو، اللہ کے لیے مرو۔ شرک سے انسان کی عزت کی توہین ہے، اس کی بے قدری ہے، انسان کی بے قدری ہے، جبکہ اس کو اللہ نے دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا ہے، اس کو باعزت بنایا ہے، اس کو سارے نام سکھائے، اس کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز مسخر کر دی اور اس کو جہاں کی ہر چیز پر سرداری عنایت فرمائی، لیکن اس نے اپنی قدر نہیں پہچانی۔ کیوں؟ پہچانو، پہچانو، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بلکہ اس نے جہاں کے بعض عناصر کو، دنیا کی چیزوں ہی کو اپنا معبود بنا لیا، مخلوق کو، لوگوں کو اپنا الہ بنا لیا، اپنے آپ کو ذلیل و خوار کر لیا۔ مسلمانوں، اپنے آپ کو پہچانو، اپنے رتبے کو پہچانو، اپنے عہدے کو پہچانو، اپنا پورٹ فولیو دیکھو کہ کیا ہے۔ اتنا بڑا عہدہ ملنے کے بعد تم کیوں در در ذلیل و خوار ہو رہے ہو؟ تمہارا صرف ایک مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، صرف ایک مالک ہے اور وہ سب پر غالب ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، سورہ یوسف میں فرمایا، اور اللہ زبردست ہے، غالب ہے، جو کام چاہتا ہے پورا کرتا ہے، مگر معاملہ کیا ہے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ مندروں کی، مزاروں کی، درباروں کی، درگاہوں کی، پتھروں کی، مالوں کی، نفسوں کی پوجا چھوڑ دو، ایک رب کی، ایک مالک کی عبادت کرو۔